مشرق وسطی کی 10 تازہ خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں وصال اعظم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ عبوری امن معاہدہ بحال کرنے میں ابھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ خطے میں امن کے لیے ان مذاکرات کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر تنازع۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز کے کنٹرول اور بحری آمد و رفت کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف دعوے کر رہے ہیں۔ یہ سمندری راستہ دنیا کی تیل تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ صورتحال کے باعث عالمی توانائی منڈیوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عمان کے ساحل پر تیل کا پھیلاؤ۔ عمان نے بتایا ہے کہ ایک پھنسے ہوئے آئل ٹینکر سے نکلنے والا تیل اس کے ساحلی علاقوں تک پہنچ گیا ہے۔ حکام صفائی اور ماحولیاتی نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین نے سمندری حیات پر اثرات کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں موجودگی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان، غزہ اور شام کے بعض سیکیورٹی علاقوں میں اپنی فوج برقرار رکھے گا۔ لبنان نے اس فیصلے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ اس معاملے سے سرحدی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی خاندانوں کا محاصرہ۔ رپورٹس کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے یعنی ویسٹ بینک کے علاقے قصرہ میں چند فلسطینی خاندان کئی دنوں سے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ مقامی ذرائع اسرائیلی آبادکاروں کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن میں فضائی حملوں کی رپورٹ۔ امریکی محکمہ دفاع کے جائزے کے مطابق گزشتہ سال یمن میں حوثیوں کے خلاف بعض حملوں میں شہری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں تقریباً 153 شہریوں کی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد انسانی حقوق سے متعلق سوالات دوبارہ اٹھنے لگے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے باہمی دفاعی تعاون کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے کا مقصد علاقائی سلامتی اور تعاون کو مضبوط بنانا بتایا گیا ہے۔ تینوں کنٹریز نے کہا ہے کہ یہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہے۔ سیریا میں احتسابی عمل۔ شام کی ایک عدالت کے حالیہ فیصلوں کو بعض حلقے احتساب کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ یہ فیصلے گزشتہ دور حکومت سے متعلق مقدمات میں سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے انصاف کے عمل کو تقویت مل سکتی ہے۔ لیبیا کے توانائی ڈھانچے پر ڈرون حملے۔ لیبیا میں توانائی کی تنصیبات پر ڈرون حملوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ان حملوں نے ملک کے توانائی بحران کو یعنی انرجی کرائسس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ حکام نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں اور سپلائی بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ عراق میں امریکی قیادت والے اتحاد کا انخلا۔ عراق نے کہا ہے کہ امریکی قیادت والے فوجی اتحاد کے انخلا کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہی رہے گی۔ امریکی حکام نے بھی انخلا کے منصوبے کی تصدیق کی ہے۔ اس فیصلے کو عراق کے سلامتی پالیسی میں ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔